اللہ کا بندہ ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بخاری شریف کا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو گھٹاؤ، لیکن بلٹ لگ رہے ہیں، ملائم ملائم گال، ایسے چکنے گال، ملائم نرم گالوں پر بلٹ دھاردار لوہا چل رہا ہے، یہ عذاب نہیں؟ اللہ نے گال کتنا ملائم بنایا، اس ملائم گالوں پر صبح صبح اٹھ کر بلٹ سے ایک کوٹ 2 کوٹ پہ تیسرے کوٹ میں کھوٹی اکھاڑی جا رہی، سوچو ذرا اس کو، یہ عذاب نہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی حق ہے۔ ایک گرو نانک کا چیلا سکھ کہتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا، سارے ہندوستان میں الہ آباد میں میں نے دیکھا 12 سکھ چلے جا رہے ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کے درمیان سب کی داڑھیاں، یہ کبھی نہیں ڈرتے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ وہ گرو نانک کی دل سے اپنے گرو کے اور استاد کی داڑھی پر جان دے رہے ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر جان کیا دے رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ بیوی کیا کہے گی، دفتر والے کیا کہیں گے، اور ہم لوگ ناراض ہو جائیں گے، برادری والے کہیں گے۔ کسی سکھ افسر کو سکھوں میں صدر دیر تک صدر ہوئے کسی کو احساسی کمتری نہیں ہوئی کہ لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے۔ میاں شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ داڑھی رکھنے سے لوگ حقیر سمجھیں گے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس کی دلوں میں حیبت ڈال دیتے ہیں۔ جگر مراد آبادی شعر پڑھتا ہے، اسی کا شعر ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ سوچو اس حالت میں اگر موت آئی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب ان سے شفاعت کی درخواست کرو گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگار ہیں، آپ قیامت کا دن ہے، آپ کی شفاعت کا میں محتاج ہوں، اور آپ کی داڑھی مڑی ہوئی جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں انسان اٹھایا جائے گا، جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے گا یا آپ کے قلب کو غم پہنچے گا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ملتان کے اس دوست کو جس کا نام شیر محمد خان، وہاں کے معززین شہری میں سے، اور کلکٹر ایس پی اس کو سلام کرتے ہیں، داڑھی مڈائے ہوئے آیا کراچی، کہا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا شیر محمد یہ بتاؤ کہ جب روضہ مبارک پر کھڑے ہو گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک، جان روح پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ بس کچھ نہیں بولے، کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے چھپائی لاکھ محبت نہ چھپ سکی، آنکھوں میں رو کے یار سے اظہار کر دیا، رونے لگے، وہ اشکبار ہو گیا اور کچھ نہیں بولے، چپکے سے چلے گئے۔ واپس آئے پوری داڑھی اور کہنے لگے میں تو ڈر رہا تھا کہ داڑھی کے بعد میری عزت نہیں ہوگی، کہتے ہیں ہر طرف مجھے عزت مل رہی ہے۔ دوستوں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے تو دیکھو، یہی صحابہ تھے، ایک جنگل کے شیروں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے اس جنگل کے شیروں اور چیتا اور تمام جتنے جانور سانپ بچھو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تم جنگل خالی کر دو ہمارے لیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ شیروں کو بھاگتے ہوئے تم دباتے ہوئے اور چیتا اور ہرن اور سب جانور خالی کر رہے ہیں جاتے ہوئے، اور ایک دوسرے کو کوئی چھیڑ بھی نہیں کہہ رہا۔ یہ تھی ہماری غلامی کی نسبت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہمارا کیا حال؟ بیوقوفوں کو خوش کر رہے ہو،